اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو پھر قاصد بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، حضرت عثمان چل پڑتے ہیں، صحابہ کرام پیچھے رش کر رہے ہیں، واہ عثمان تیری قسمت، واہ عثمان تیری قسمت، کتنے مزے ہیں تیرے، تو جا رہا ہے مکہ میں، عثمان جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا، اور حرم شریف میں جا کر مسجد حرام کی نمازیں ادا کرے گا، یہ سارے کمال اور سارے ثواب حضرت عثمان کما رہا ہوگا، ہم دور بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم جا بھی سکتے ہیں حرم میں یا نہیں جا سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا عثمان میرے بغیر کبھی بھی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا، یہ عثمان ہے، عثمان جا رہا ہے، جب تک اللہ کا نبی ساتھ نہیں ہوگا بیت اللہ کا طواف بھی عثمان نہیں کرے گا۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر ہیں، 1400-1500 صحابہ کا قافلہ ساتھ ہے، احرام کی حالت میں ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے آئے، کوئی ہمارا برا مقصد نہیں، کوئی دوسرا ارادہ نہیں، لڑائی جھگڑا مقصود نہیں، تم ہمیں اجازت دو اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ ادا کرنے دو۔ وہ کہنے لگے کہ عثمان تیرے نبی کو اجازت دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، تیرا نبی آئے حرم کے اندر اور اتنی کثیر تعداد کے بڑے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتا، ہمیں اپنی قوت اور طاقت دکھاتا واپس چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم کو نہ تیرے نبی کو اجازت دیتے ہیں نہ اس کے لشکر کو اجازت دیتے رہے ہیں، ہاں تو اگر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، تم جاؤ حجر اسود کا بوسہ بھی لو، بیت اللہ کا طواف بھی کرو اور نمازیں بھی ادا کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن تیرے نبی کو ہم کبھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا مجھے اجازت ہے اور میرے نبی کو اجازت نہیں، یہ عثمان کبھی نہیں کر سکتا کہ میرا نبی انتظار میں بیٹھا ہو اور میں بیت اللہ کا طواف کروں، میں طواف اس وقت کروں گا جب میرا قائد اور میرا قبلہ نما امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم